عزیز ہم وطنوں، وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں۔ آج کے اس عظیم دن میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے، تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ اختلافات اپنی جگہ مگر اپنے پیارے پاکستان کی خاطر ہم سب ایک ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے دہشت گردی کے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جن میں افواج پاکستان، پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے افسر اور جوانوں کے علاوہ عام شہری بھی شامل ہیں۔ اس جنگ میں پاکستان کو 150 ارب ڈالر سے زائد کا مالی نقصان ہوا، لہٰذا اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہے مگر توہین اور گالی کا نہیں، سیاست کا حق ہے مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، اور اس کو ہم کسی صورت بھی اس کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی قوم کے انتہائی ہونہار بچوں، قوم کے نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہی تحریک آزادی کے سپاہی تھے، جنہوں نے قائد اعظم کے پیغام کو بر صغیر کے ہر گاؤں، ہر کوچے، ہر گلی تک پہنچایا، اور جو تحریک آزادی کا ہراول دستہ رہے۔ آج بھی قوم کی امیدیں آپ کے ساتھ ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ آپ پاکستان کے نوجوان، کروڑوں بچے اور بچیاں تعمیر وطن کے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعلیم کے مواقع، روزگار اور کاروبار کے لیے درجنوں منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ ان منصوبوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے پاکستان کو روشن بنائیں اور وطن عزیز کے مقدر کا ستارہ بنیں۔ آئیے آج یوم آزادی کے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم محنت اور مسلسل محنت سے پاکستان کو ایک فلاحی، خود کفیل اور باوقار ریاست بنائیں گے۔ ہمارے پاس ایک عظیم ماضی ہے، اب ہمیں ایک روشن مستقبل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اور کیا خوب کہا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ پرائم منسٹر بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، حکومت پاکستان نے اس فتح کو یادگار بنانے کے لیے یادگار معرکہ حق، یادگاری سکے اور تمغہ معرکہ حق کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یادگار معرکہ حق کا ایک ڈیجیٹل ڈسپلے۔ اب میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب محمد شہباز شریف صاحب سے گزارش کروں گا، ملتمس ہوں کہ وہ معرکہ حق ماڈل کی نقاب کشائی فرمائیں۔ وہ لمحہ جب دشمن نے ہمیں للکارا، وہ محض ایک حملہ نہ تھا، یہ پاکستان کے وقار پر وار تھا۔ لیکن ہم نے صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان، حکمت اور حوصلے سے جواب دیا۔ ریاست کا ہر ستون، قیادت، عوام
اور مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اور نظریہ پاکستان کی بقا کے لیے ایک دیوار بن کر ابھرا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک داستان نے جنم لیا، مارکائے حق، اور اسی جذبے نے آپریشن بنیانم مرصوص کی صورت میں تاریخ رقم کی۔ كأنهم بنيان مرصوص۔ ترجمہ: گویا وہ ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں۔ اس تاریخی کامیابی پر پاکستان کی غیور عوام اور ہماری ناقابل تسخیر افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس عظیم یادگار کی تعمیر کا سوچا گیا۔ یہ یادگار قرآنی پیغام بنیانم مرصوص کا مجسم عکس ہے۔ یہ صرف ایک تعمیراتی شاہکار نہیں، بلکہ اتحاد، ایثار اور عقیدے کا علامتی اظہار ہے۔ ایک ایسی دیوار جو متحد ہو، اٹل ہو، ناقابل شکست ہو۔ اس دیوار میں موجود محرابیں ہماری روحانی، قومی اور دفاعی اساس کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس یادگار کی 5 محرابیں ہمارے عقیدے کے 5 ارکان سے وابستہ ہیں، جو ہماری روحانی وحدت کی علامت ہیں۔ یہ 5 محرابیں پاکستان کی قومی وحدت کی علامت بھی ہیں، جہاں نظریہ بنیاد ہے، عوام اس کا حوصلہ اور حکومت اس کا نظم، افواج اس کی ڈھال، نوجوان نسل اور میڈیا اس کی طاقت ہے۔ یہی عناصر پاکستان کی وہ بنیاد ہیں جن میں ہماری مشترکہ بصیرت، ملی یکجہتی اور متحدہ قوت کی روح سمائی ہوئی ہے۔ یہ محرابیں پاکستان کے دفاعی نظریے کی 5 بنیادوں کی نمائندہ بھی ہیں۔ پہلا محراب بری محاذ کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں ہماری بری فوج دشمن کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہی۔ اور دوسرا محراب فضائی محاذ کی عکاسی کرتا ہے، جہاں شاہینوں نے فضا میں برتری حاصل کر کے دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کیا۔ تیسرا محراب بحری محاذ کی علامت ہے، جہاں ہماری بحری قوت حفاظتی دیوار بنی۔ چوتھا محراب سائبر محاذ کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی گئی۔ اور پانچواں محراب جو خلائی محاذ کی علامت ہے، جہاں پاکستان نے جدیدیت میں قدم رکھا۔ یادگار کے سامنے بلند ہوتا ہوا یہ فوارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ صرف پانی نہیں، بلکہ ایک خاموش استقامت کا استعارہ ہے، جو ہر طاقت، ہر ہتھیار اور ہر رکاوٹ سے بے نیاز ہے۔ یہ یادگار محض ایک پتھر کا ہجوم نہیں، بلکہ عوام کے جذبے، شہیدوں کے لہو اور سپاہیوں کے جوش و ایثار کی گواہی ہے، جو اس وطن پر جان نچھاور کرنے کو ہمہ وقت تیار ہیں۔ جنگیں تنہا صرف افواج نہیں، بلکہ قومیں لڑتی ہیں، اور یہ مارکا بھی عوام نے لڑا۔ یہ دیوار قوم کی کاوشوں اور یکجہتی کی علامت ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص ریاست پاکستان کا غیر متزلزل وعدہ ہے۔ جب بھی پاکستان کو للکارا جائے گا، قیادت، عوام اور مسلح افواج سب ایک ہو کر بنیانم مرصوص بن کر
खड़े होंगे। हमारा इत्तेहाद दुश्मन की बड़ी शिकस्त है। ये यादगार हमें याद दिलाती रहेगी कि ये दीवार पाकिस्तानी कौम के अज़्म और दिफाए पाकिस्तान की अलामत है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।